کی آواز ہے کہ ہم زوردار تالیوں میں خدا کا میرا دل سب سے پہلے خداوند کے حضور شکر گزاری سے بھرا ہے کہ جس نے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب کیا ہی خوب بات ہے کہ جب بھائی بہن مل کر خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ساز اور آواز ملتے ہیں تو خداوند کا کیا چھاتا ہے؟ ابر۔ اور جب ابر چھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند خدا آج شام ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور جب خداوند خدا ہمارے درمیان موجود ہے تو اس کلام کے ذریعے ہم سے بات کرے گا۔ آمین۔ آج جو ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں پھلدار ہوں؟ جی، ہمارا کیا ٹاپک ہوگا؟ تھوڑا سا اور ذرا اونچا بولیں گے۔ یس، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو پھلدار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم لوگ ایک خان صاحب کے ساتھ گئے، ٹھیک ہے، وہ بڑے خان صاحب اور بڑی چیزیں ایسے ڈریسنگ کر کے گئے، تو کیا ہے کہ انہوں نے فرمائش کر دی کہ زبور گانا رب خداوند بادشاہ، تو خان صاحب نے آتا ہی نہیں، مطلب ظاہر کر رہے ہیں کہ میں بہت بڑا پرستار ہوں، میں خدا کے لیے بہت کام کرتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ اندر سے خالی ہیں۔ آئے سب سے پہلے ہم آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا میں پھلدار ہوں، اس کا مطلب سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیج، وہ کلام، وہ قدریں جو میرے ماں باپ نے، میرے روحانی استادوں نے، میرے ٹیچرز نے، میرے کاہنوں نے، میرے خادموں نے میرے اندر جو یسوع مسیح کی تعلیم رکھی ہے، کیا وہ پھلدار ہو گئی ہے یا وہ پھل میں تبدیل ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ صرف ابھی یہ گیت میں اس لیے گایا کیونکہ مجھے آج تھوڑا آئیڈیا تھا کہ مطلب میرا یہ کلام ہے، تو میں نے یہ اس لیے گیت گایا۔ ہم لوگ اکثر خوب تالیاں بھی بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہوا چڑ جانا ہے یسوع نے جدو آنا ہے، تو یسوع نے ہوا انہیں ہی اٹھنا ہے جہاں اندر کچھ ہوئے گا تو انہیں اٹھنا ہے، اور جدو پر لگے ہوں گے تو پھر ہی ہے نا۔ وہ پر کون سے ہیں؟ وہ پر روحانی پھلوں کے ہیں۔ آئے ہم کلام مقدس کی سیر کریں گے، اس سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح جب چور کی مانند، کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی بادشاہی چور کی مانند آئے گی، جب وہ ہمارے درمیان ہمارے اندر آئے گا تو پھر اگر ہم پھلدار نہ ہوئے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں گے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کے 21 باب کی 17 آیت سے 19 آیت تک۔ جی بھائی، آہستہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ اور جب صبح کو شہر کو واپس جا رہا تھا جی، تو اسے بھوک لگی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے تو کس کو بھوک لگی؟ اسے بھوک لگی۔ خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی۔ اب یہ بھوک لگنا کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح اور بھوک، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جس نے چرند پرند ہوا فضائیں گھٹاؤں کو بنایا ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ اگر ہم اس سے آگے چلیں جب یسوع مسیح 40 دن کا روزہ
رکھتے ہیں. جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو شیطان آزماتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ تو اس پتھر کو کہہ کہ وہ روٹی بن جائے. تو خداوند کا کیا جواب ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آج انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا. اب جب یسوع کہہ رہا ہے تو ادھر یسوع مسیح کو کیوں بھوک لگ جاتی ہے؟ اسی طرح کا منظر ہم صلیب پر بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. اب جو میرا محبوب ہے، جو آپ سب کا محبوب ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ یسوع کو جب پیاس لگتی ہے اور یہاں پہ جب یسوع کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیا چیز ہے. آئیں آگے ہم پڑھیں گے. جی راشد بھائی. اور انجیر کا ایک درخت راہ کے کنارے پر دیکھ کر اس کے پاس گیا. انجیر کا ایک درخت. اب انجیر کو ہم تشبیہ دیں گے انسان، مطلب ہم سب سے اس کو تشبیہ دیں گے کہ یسوع مسیح جا رہے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے. اب جب میرے خداوند کو، آپ سب کے خداوند کو بھوک لگتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ نظر کرتے ہیں. اور جب وہ نظر کرتے ہیں تو ان کو کون سا درخت نظر آتا ہے؟ انجیر کا. جی راشد بھائی. اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پایا تو اس سے کہا آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے. یس ایمن ایمن ایمن. اب یسوع مسیح انجیر کے درخت کو دیکھ رہے ہیں. یسوع مسیح چاہتے ہیں، یسوع مسیح بھائی راشد کو دیکھ رہے ہیں، بھائی نصیر کو، بھائی رحمت کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کی آسمان، جو اس کی آنکھیں ہیں وہ آسمانی ہیں، وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. وہ آج جب ہمیں وہ خدا ہمیں چیک کرتا ہے، جب وہ اس میں پھل توڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھل نہیں ہوتا. اور جب پھل نہیں موجود ہے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال نہیں کر سکتے. ہم لوگ اپنے اندر یہ قدریں رکھتے ہیں، اپنے اندر شاید یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم خدا کا استقبال کر لیں گے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ہم باتوں ہی باتوں میں گناہ کرتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب گناہ کرتے ہیں تو ہم خدا کے جو پھل ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب یسوع مسیح اس درخت میں سے پھل کو توڑنا چاہتے ہیں، جب ہماری زندگیوں کو چیک کرتے ہیں تو اس میں پھل نہیں موجود ہوتا، تو کیا لکھا ہے کلام میں کہ وہ درخت سوکھ گیا. ایک دم یہ سارا منظر ہے، سارا ایک دم خدا کی قدرت ہے. اب ضروری نہیں کہ خدا صرف جو کلام سناتے ہیں ان کا ہی کام ہے، نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اور ہم پھلدار ثابت ہو سکتے ہیں. میں اکثر کافی دفعہ جب پرستش کے لیے لوگ بلاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ خادم نہیں آتے. اب جب خادم نہیں آتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند کا جو آزمائش ہے وہ مطلب ہم پہ آ جاتا ہے. اب جب میرے اندر کچھ نہیں ہے تو میں کیا کلام سناؤں گا؟ آپ کو آواز دے کر کہا جائے کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ دعا ہی نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کرنا ہے؟ لنگڑے لنگڑے تو پادا پارنا کہ نہیں استقبال کرنا ہے؟ کسی نے نہیں کرنا. آئے ایک میرے ساتھ اور حوالہ نکالیں گے. مقدس متی کی انجیل اس کا 25 باب 12 سے 13 آئے. اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے سب کو یہ تمثیل آتی ہے 10 کماریوں کی. 10 کماریوں کی جنہوں نے ایک شادی کے فنکشن کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ کس نے آنا ہوتا ہے؟ دلہے نے. دلہا یعنی یسوع مسیح نے وہاں پر اس شادی میں آنا ہوتا ہے. اور جو 5 عقل مند ہوتی ہیں انہوں نے پہلے سے ہی تیاری کی ہوتی ہے
وہ کہتی ہیں کہ جب دولہا آئے گا تو ہم اس کا شاہانہ استقبال کریں گے، اور جو ہم جیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چل موقع دے ویکھی جائے گی، جویں دا بھی ہوئے گا کوئی گل نہیں کر دینا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ دولہے کو آنے میں دیر ہوئی، اور جب دیر ہوئی تو کیا ہوا کہ وہ سوئی ہوئی تھی، اور جب دولہا کیا آ گیا وہ فٹافٹ آنکھاں ملیاں، انہوں نے کہا ہو فٹافٹ لو جی دولہا آ گیا دولہا آ گیا۔ تو جو عقل مند تھی انہوں نے اپنی مشلیں جلائیں اور انہوں نے کیا کیا، دولہے کا استقبال کیا۔ اور جو بے عقل تھی انہوں نے کہا کہ تھوڑا یا تیل دے دو، جب گزارا تو چلائیے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ دروازہ بند ہو گیا۔ یہ بھائی ذرا پڑھیں گے ذرا یہاں سے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو۔ ہاللیلویہ، آمین۔ آمین آمین۔ اب دروازہ بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں بڑا شکر گزار ہوں خداوند کا کہ شاید آپ سب جانتے ہیں کہ اسی وہ بندے جڑے ٹھلے جے تے بس وہ لوگ کہتے ہیں بس یہ گھر کی کر دیں، لیکن آج جب خداوند کی پرستش ہو رہی تھی، دعائیں ہوتی ہیں، جہاں پر بھی خداوند کا ہم تخت، جہاں پر جاتے ہیں خداوند کا تخت لگ جاتا ہے۔ اب دروازہ بند ہو گیا ہے تو اسی جے اگر ڈھلے ہی بیٹھے رہیے تو دروازہ کی ہو جانا ہے، بند ہو جانا ہے۔ دروازہ بند ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر آنے دو، تو خدا ان کو فرماتے ہیں کہ اب میں تمہیں نہیں جانتا۔ ہاللیلویہ۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میرے اندر روحانی قدریں ہیں، کیا میرے پر مضبوط ہیں روحانی کہ خداوند کا استقبال کر سکے۔ اپنے بہنوں بھائیوں کا، اپنی شان و شوکت کا یا اپنے آپ میں غرور نہ کریں میں اچھا بول سکتا ہوں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہم باتوں میں بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو امیر تھا اور اس میں یہ غرور تھا، اس کی بہت ساری فصل ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں اپنے گھر کی یہ جو بیچ میں دیواریں ہیں اس کو نکال دے ڈھا کے نیا بناتا ہوں، اور اس نے دل میں کہا کہ میں اس کو اے جان کھا پی اور آرام کر۔ اس نے سوچ لیا کہ بس اب تو سکون ہے، موجے ہی موجے ہیں، آدھا کھاواں گے آدھا بیچ بھی دواں گے، چلو جی۔ لیکن اس نادان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسی رات خداوند یسوع مسیح نے اسے چیک کر لینا ہے، اور جب چیک کیا تو کیا ہوا کہ خداوند نے اس کی جان لے لی گئی۔ اس لیے آئے میرے عزیزوں کہ خدا ہماری شان و شوکت کو، ہمارے بڑھاووں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس نے چور کی مانے دانا ہے، اس نے ہم پر ایسے حملہ کر دینا ہے، اس نے آنا ہے ہمیں چیک کرنا ہے۔ اگر مجھے دعا کرنی نہیں آتی تو پھر میں خداوند کے لائق نہیں ہوں، یا اس کے حضور کلام نہیں جانتا تو میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں اس کے حضور اس کے لوگوں کو اکٹھا نہیں کرتا تو میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ آئے ہم اپنی زندگیوں کو جانچنا شروع کریں۔ یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ آپ کے بہن بھائی آپ کے کام نہیں آنے والے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ انہوں نے تاڑے پراں تے بہ کے نہیں جانا۔ ہاں آپ اگلے کو، دوسرے شخص کو فورس کریں، اس کو سمجھائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو کسی گھر میں جائے اور وہ تیری کلام کو قبول نہ کرے تو اپنے پاؤں کی مٹی جھاڑ کے واپس آ جا۔ ہم ضرور کہیں، اس کو کہیں، 7 کے 70 دفعہ کہیں، لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور خدا سے مانگنا شروع کریں گے کہ خدا مجھے تو استعمال کر پرستش کے لیے، اپنے جلال کے لیے،
لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پیرے خداوندہ یہ پیرے خداوندہ تیرے جلال کے لیے مہربان خدا تو مجھے روحانی پھل عطا کر نہ کہ یہ دنیا داری کے پھل خدا اور پیرے خداوندہ آج مانگنا شروع کریں کہ خدا ہم تیرے خوف میں زندگی گزاریں کیونکہ ہم باتوں میں گناہ نہ کریں خدا میں اپنے آپ پر غرور نہ کروں خداوندہ ہاللویا خدا تیرا شکر ہو خداوندہ ہاللویا ہاللویا آئے ہم سب باجی شادیہ کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے اور ساری دعا کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے آمین قدوس قدوس مہربان خدا